بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے تقریر کا آغاز بڑا مشہور سورہ کوثر سے کیا، اس لیے کہ یہ سورہ مولا حسن کی ولادت کے بعد اس سورے کی تفسیر بن کر میرا مولا حسن آیا۔ امام حسن علیہ السلام آج کی رات سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں کہ اٹس ریئلی بگ نائٹ، اتنی بڑی رات ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹیں تو آپ کو احساس ہو کہ زمین اور آسمان میں مولا حسن کی ولادت کی خوشی کیسے منائی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ یہ پہلی خوشی ہے اتنی مصیبتوں کے بعد، مکے کی یہ پوری تکلیف کی زندگی کے بعد، جب سرکار ہجرت کر کے آئے، آنے کے بعد مولا کی شادی ہوئی بیوی سے اور ان کے گھر میں پہلا بیٹا دنیا میں آیا۔ نسل رسالت کا آغاز ہوا امام حسن کی ولادت سے۔ جنریشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز مدینہ منورہ میں اتنی خوشی منائی گئی تھی کہ تصور نہیں کر سکتے، پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا خوشی کے مارے، ہر آدمی کہ اب اسلام کی حفاظت کرنے والا، اسلام کو بچانے والا آ گیا۔ اس لیے کہ ورنہ رسول کے بعد میرا مولا ہے، مولا کے بعد کوئی فیملی کا نہیں تھا، لیکن بیوی کے اس بیٹے نے اسلام کی حفاظت کے لیے مولا حسن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ یہ تو ابتدائی باتیں تھی۔ آج کی رات اور کل کا دن، پہلے اس کے بارے میں سنیں کہ آج کی رات ہم کریں کیا، ہاؤ ٹو سیلیبریٹ ولادت آف امام حسن علیہ السلام۔ یہ رات کل کی رات کی طرح نہیں تھی اور یہ رات کل آنے والی رات کی طرح نہیں۔ یہ رات ایک خوشیوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، تقدیروں کو بدلنے کی رات ہے، زندگیوں کو بدلنے کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی رات ہے۔ یہ رات خوشی منانے کی رات ہے۔ میں سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل سے بولتا ہوں، ابھی آپ کے پاس 14 کا دن گزرا، اب رات آنے والی، مغرب آنے والی، مغرب سے لے کے کل کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے مولا حسن کی یہ رات کچھ اعمال ہیں، وہ ابھی بتاتا میں آپ کو۔ ولادت کے واقعات تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ، اور کل کا دن آپ کو کیا کرنا۔ دوستو، سب سے پہلے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ یہ معصومین کا طریقہ اس لیے بولتا ہوں، سب سے پہلے تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو 14 شب 15 کی رات دے دی، شب 15 مل گئی تم کو صحت کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا اس کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ یو کین ڈو سم تھنگ نا۔ صحت کے ساتھ ملنے سے یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ یو کین ڈو سم تھنگ، تم کچھ عبادت کر سکتے، کچھ دعائیں مانگ سکتے۔ جو 14 دن میں دعائیں قبول نہیں ہوئی، آج کا دن قبول ہو گئی۔ یہ آخری رات ہے معصومین کی ولادت کے، رمضان کی۔ رمضان میں یہ ایک ہی امام کی ولادت ہے، اس کے بعد پھر غم ہے، پھر شب قدر ہے۔ تو اتنی بڑی رات ہم کو ملی، اللہ کا شکر، صحت کے ساتھ مل گئی۔ کیا آپ سوچو کہ امام علی اور بیوی کے گھر کی کہ کتنی بڑی خوشی ہوگی دنیا میں بھی، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی۔ اگر کسی کا جو پہلا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہو بیٹا، جب پہلی اولاد ہوتی ہے کتنی خوشی منائی جاتی کہ یہ صاحب اولاد ہوگا۔ خوشی آ جاتی زندگی میں جب اولاد ہوتی، پہلی اولاد۔ آپ سوچو، مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات، کائنات کا مالک، اور وہ سیدۃ النساء العالمین، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ سورہ مبارک رحمان، اللہ نے کہا ہم نے 2 نہروں کو جاری کیا، اور وہ 2 نہریں جب مسلمانوں نے پوچھا کہ کون سی نہر ہے دنیا کی یا جنت کی، کوثر ہے، سرسبیل ہے، تسنیم ہے، کون سی نہر؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نہ دنیا کی کوئی نہر، نہ آخرت کی کوئی نہر۔ کوثر اور سرسبیل اور تسنیم کیا ہے؟ ان کے صدقے میں بنی۔ کہ ان 2 نہروں سے مراد ایک سے علی ہے، ایک سے فاطمہ ہے، اور ان 2 نہروں سے اللہ کہتا کہ ہم نے لولو اور مرجان کو پیدا کیا۔ مولا حسن لولو بن کے آئے اور مولا حسین مرجان بن کر آئے۔ بہت بڑی بات ہے دوست کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت
سب سے پہلے اپنے گھروں میں افطار کے بعد واجب نماز پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ نکالو آج، جسٹ ہاف این آور۔ رمضان کی یہ آخری خوشی ہے، یہ یاد رکھ۔ ابھی پھر غم ہے، پھر شب قدر، پھر روزے ختم ہو جائیں گے۔ مڈل آف دی رمضان میں یہ دن آیا تو ایٹ لیسٹ یو کین اسپیئر 1 آور۔ 1 آور تو آپ نکال سکتے ہیں، 1 گھنٹہ تو نکال سکتے۔ امام حسن کے علیہ السلام کے کہ مولا حسن دنیا میں جب آئے تو مولا اور بیوی کے گھر میں وہ خوشی تھی، کوئی نہیں تھا۔ آج بیوی کی گودی بھر گئی۔ عورت کی گودی اولاد سے بڑھتی، جو کائنات کی شہزادی ہے، مظلوم ترین بیوی، جس کے گھر کی یہ پہلی خوشی ہے، پہلی خوشی۔ میری بیوی کے غم، زندگی میں خوشیاں کم آئیں، غم زیادہ ہے۔ مکے میں اور پھر مدینے میں یہی وہ دن ہے جو بیوی کی زندگی کے خوشیوں کے دن۔ اس کے بعد پھر خوشی نہیں آئی، پھر صرف غم ہی غم آیا۔ آج تک میری مظلوم بیوی غم میں، تا ظہور امام غم میں رہی۔ جب وہ بدلہ لیا جائے گا، جس کے لیے دعائے ندبہ میں میرا مولا کہتا آئینہ طالبوں میں دم المقتول بے کربلا، جب وہ بدلہ لیا جائے گا اس کے بعد بیوی کی خوشی ہے۔ یا پھر ڈے آف ججمنٹ تک، جب وہ بیوی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے ان ظالموں کو جب سے بدلہ لیا جائے گا، اللہ جب لے گا، اس کے بعد ہی میری مظلوم شہزادی کی خوشی، غم دور ہوگا۔ اب تو بیوی بس یہی دن 7-8 سال خوشیاں۔ تو آپ بھی ایسی خوشی بنو کہ بیوی تمہارے گھر میں خوشیاں بھر دے۔ دیکھیے ہر کے گھر میں، انڈیا پاکستان کا ہو، لندن کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا، آسٹریلیا، کہیں کا بھی، افریقہ کا، غم تو ہے۔ ہر کے گھر میں کوئی نہ کوئی غم ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ غم دور ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشی آ جائے؟ کون سا ایسا شیعہ یا کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں خوشی آئے؟ اب اللہ آج کی رات خوشی دے رہا تھا۔ اللہ آج کی رات تمہارے گھر میں مولا حسن کے صدقے میں وہ خوشیاں دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آزمائی ہوئی بات ہے۔ مولا حسن کے لیے آج کی رات پہلا آپ کو ہوم ورک دے رہا تھا، شب ولادت امام حسن علیہ السلام 9 سے لے کے 18 تک۔ میں بہت شارٹ کر کے بولا، اب 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو۔ آج کی رات خود اور بچے سورہ کوثر ضرور پڑھو۔ آج کی رات 9 مرتبہ یا 18 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر مولا حسن علیہ السلام کو گفٹ کرو، اور میرے مولا کو اور میری مظلوم بیوی کو ہارڈلی 5-6 منٹ 10 منٹ ہوں گے، ایٹ لیسٹ 9 ٹائمز مولا کو اور بیوی کو ہدیہ کرو، پھر امام حسن علیہ السلام کو کیا بول کے ہدیہ کریں گے کہ آج شب ولادت ہے میرے مولا حسن کی، پروردگار بیوی اور مولا یہ سورہ کوثر آپ کے لیے آیا، اور مولا حسن اس کی تفسیر بن کر آئے۔ پورا ڈیٹیل تو کل کے محفل میں پڑھوں، 15 رمضان کی۔ آج صرف اعمال بتا کہ آج کی رات اور کل کا دن کیا کرنا۔ سورہ کوثر کی تلاوت پڑھنے سے پہلے 5 مرتبہ صلوات پڑھنا، سورہ کوثر پڑھنا، اپنی دعاؤں کو پیش کرنا، پھر 4 صلوات پڑھنا۔ 2 صلواتوں کے بیچ میں سورہ کوثر اور آپ کی دعائیں رہیں۔ 5 صلوات، 9 مرتبہ سورہ کوثر، پھر آپ دعائیں مانگے مولا حسن کے صدقے میں، پھر 4 صلوات۔ آپ دیکھو رات نہیں ڈالنا، آپ کی دعا قبول ہے انشاءاللہ۔ مولا حسن سخی ابن سخی ہے، یہ کام ہو گیا۔ پھر آج 100 مرتبہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے آپ کا ویکینڈ ہے، کر سکتے دنیا میں 110 مرتبہ صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ مولا اور بیوی کو ایڈوانس میں
ہدیہ کر دو کہ کل آپ کے بیٹے کی ولادت ہے، ہم آپ کو ابھی سے مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تحفہ دے رہے ہیں، یہ برتھ ڈے گفٹ ہے۔ دوستوں میں ایک بات روک کے بولوں آپ کو، آپ لندن میں رہتے ہیں، لندن میں سارے لندن کو جانتے ہیں، آپ کا پیار بہت اچھا ہے، جتنے محبان آل محمد ہے سب سے آپ سے ملاقات ہے۔ اگر آپ اپنی سالگرہ کرنا چاہیں یا بیٹے کی سالگرہ کرنا چاہیں تو آپ کیا کرتے؟ کیا پورے لندن کو تو نہیں بلاتے، آپ پک کرتے لوگوں کو، ان کو بلائیں گے، ان کو بلائیں گے جو آپ کے کلوز ہوں، غور سے سنو، جو آپ کے خاص ہوں، جس سے آپ کو زیادہ محبت ہو، آپ ان کو بلاتے۔ کیا آپ خوش نصیب نہیں ہیں؟ ملینز کی تعداد میں اس وقت محبان آل محمد پوری دنیا میں ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ کو موقع مل رہا، مولا حسن نے آپ کو چنا ہے، مولا اور بی بی نے آپ کو چنا ہے، واہ واہ، جو سن رہا ہے لبا چینل کے، آپ اس محفل میں ہیں اس وقت۔ ہر آدمی سن سکتا ہے لبا چینل، لیکن کتنے ایسے ہوں گے جو بزی ہوں گے نہیں سن، لیکن آپ اگر سن رہے تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس محفل ٹی وی پہ ہو، گھر میں ہو، بات جشن تو ہو رہا نا، تو آپ مولا حسن کی محفل میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا اور بی بی نے آپ کو چنا کہ تم سنو۔ اس سے بڑی بات کیا ہے دوستوں؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ میں مولا اور بی بی کی، بیٹے کی، مولا حسن کی ولادت کی محفل میں میں شریک ہوں، شریک ہوں۔ تب آپ تحفہ کیا دینے والے ہیں مولا کو، مولا حسن کو؟ گفٹ کیا دینے والے ہیں؟ برتھ ڈے گفٹ لینے تو آئے ہیں، ہر شیعہ لینے آیا۔ میں آپ پوری کائنات مولا حسن سے بھیک مانگ رہی، پوری کائنات بھیک مانگ رہی ہے، اور میرا مولا حسن ان کو دے رہا، لیکن ہم کو بھی تو کچھ دینا ہے۔ ہم کیا دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ مولا حسن کی اس محفل کو سپانسر کر دو، مولا حسن کے اس جشن کو میں شریک ہو جاؤ، زبان سے شریک مت ہو، کچھ مولا حسن کو دے دو۔ کیا دیں گے ہم؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جشن میں اگر شریک ہوئے، اور اس وقت اگر اہل بیت چینل پہ 10,000 آدمی جشن دیکھ رہا، تو آپ اس میں 10,000 کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ آپ نے اس جشن کے، آپ بانی جشن بن گئے۔ یہ بہت بڑا آنر ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں مولا حسین کی مجلس ہو یا مولا کی مجلس ہو یا کسی معصوم کی مجلس کا بانی بن جاؤں یا جشن کا بانی بن جاؤں۔ تو میری خواہش ہے سارے سننے والوں کہ اس محفل کو جو اہل بیت چینل پہ اس وقت ہو رہی لائف، اس کے اسپانسر بن جائے۔ سردار جوانان جنت ہیں، سبحان اللہ، جنت کے سردار ہیں، والحسن والحسین سید شباب اہل جنت وابوہما خیر منہم۔ سبحان حسن اور اللہ، حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ نے دیکھ لیا کل صبح مولا کی جو ولادت ہوئی، ولادت کا واقعہ میں نے کہا کل پڑھوں گا انشاءاللہ، فجر سے پہلے ہوئی تھی۔ کل کی فجر کی نماز روز امپورٹنٹ ہے، اور کل کی تو بہت۔ کل صبح نماز پڑھنے کے بعد فجر کی، پھر صلوات پڑھنا اور مولا اور بیوی کو ہدیہ کرنا۔ ماں کو ضرور ہدیہ کرو، میری مظلوم بیوی کو کل ضرور ہدیہ کرو۔ کیا ہدیہ کرو گے؟ صلوات پڑھ کے یہ ہدیہ کرو، یہ گفٹ کرو، یہ تحفہ دو
کہ بیوی آپ کے فرزند آ گئے، آپ کی گود بھر گئی، آپ کی گودی بھر گئی بیوی، آپ کے گھر میں خوشی آ گئی، مولا حسن جیسا میرا امام آ گیا، کم سخن امام، شیرین سخن امام، سبت اکبر ہاں ہاں آ گئے، مولا بیوی آپ کے اس بڑے بیٹے کی خوشی ان کو بھیگ دے۔ اب میں ایک بات بولتا ہوں، اگر کسی خاتون کے پاس کنیز مظلوم بی بی زہرا کے پاس پہلا بیٹا یا پہلی کوئی اولاد، غریب سے غریب عورت ہوگی، میں امیروں کی تو بات ہی نہیں کرتا، امیر تو صرف میرا مولا امیر ہے، سبحان اللہ دنیا والے بے ہم شک سب تو غریب ہیں، تو غریب سے غریب عورت ہے، بچہ پیدا ہو، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، پیدا ہو، جیسے ہی پیدا ہو وہ لیبر روم سے بچے کو لے کے باہر باپ کھڑا ہوا ہے، باہر آئی، جیسی باہر آئی کچھ فقیر بھی کھڑے ہوئے تھے، بھیک مانگنے والے بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے معصوم بچے کو لے کے باہر آئی، اگر اس ماں سے اس وقت جب وہ بچے کو لے کے باہر کوئی یہ کہے کہ بی بی مبارک ہو، اللہ تمہاری گودی کو بھر دیا، یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے ابھی اس نے آنکھ کھولی ہے، ابھی اس نے باہر آ کے دنیا دیکھی صحت کے ساتھ، کیا تم اس بچے کا صدقہ دے سکتی مجھے؟ کچھ صدقہ اس بچے کا دو گی؟ اگر کوئی فقیر بھی ہے، کوئی غریب عورت بھی، وہ اپنے شوہر کو بولے گی کہ پہلی مرتبہ اس بندے نے میرے بچے کے نام پہ صدقہ مانگا، میرے بچے کا صدقہ دے دو، آدھی روٹی دے دو، کچھ تو دو، پہلی مرتبہ میرے بچے کا صدقہ کسی نے مانگا ہے۔ بن جاؤ خوش نصیب تم، کل صبح فجر کے بعد صلوات پڑھ کے میری مظلوم بی بی کو بولو، اللہم صلی اللہ آپ کل رات میں آپ کی گودی نہیں تھی بھری ہوئی، اس وقت آپ کی گود میں آپ کا حسن، اس حسن کا واسطہ آپ ہم کو حسن کا صدقہ دے دو۔ میں منبر سے بول رہا ہوں، واللہ بول رہا ہوں، واللہ شہزادی چاہیں، خاتون جنت چاہیں، مادر حسنین چاہیں، فریکشن آف سیکنڈ میں بے شک تمہاری زندگی بدل جائے، بے شک تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، تمہاری گودی بھر جائے، تمہارا رزق کھل جائے، تم کو صحت ہو جائے، بس یہی کام کرو۔ کل کی فجر کی نماز is so important، روز کی important ہے، tomorrow is very important۔ سلوات پڑھ کے میری مظلوم شہزادی کی بارگاہ میں بھیک مانگو، کیا آپ کی گودی بھر گئی؟ ہماری بھی گودی بھر دو، ہماری بھی پریشانی